نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ میرے محترم، میرے کمفما اور جمہوریہ پاکستان کے نورانی گروپ کے قائد حضرت علامہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قاری زوار بہادر صاحب، دیگر میرے دائیں بائیں جو معاہدین قوم زعماء ملت موجود ہیں، یہ سب میرے نہایت محترم ہیں۔ میں سب کے نام لینا وقت نہیں ہے، میں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن بانی محفل میرے کرم فرما ایوب مغل صاحب نے کہا کہ میں چند جملے بول دوں۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ یہ قادیانیت، یہودیت، صہیونیت یہ سب ایک ہیں، اور ان کے ڈانڈے آپس میں سب ملے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم آزاد ملک نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آزادی کا آ جاتا ہے آزادی نہیں آتا۔ تو یہ ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں، اور اس وقت صورتحال بڑی ہی ناگفتہ بے اور انتہائی المناک صورتحال ہے۔ قادیانیت اس ملک کے اندر جس طرح پھلی اور پھولی ہے، یہ سب ہمارے حکمرانوں کا ثمرہ ہے، یہ سب ہمارے حکمرانوں کے کرتوت ہیں۔ انہوں نے ایک ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ اس کو قادیانیت کو، یہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نجات کا ذریعہ یہی قرارداد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن باقی حکمرانوں نے کیا کیا ہے؟ یہ اب بھی اتنے مضبوط ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مظفر گڑھ میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، مظفر گڑھ میں قادیانیوں کی ایک مسجد تھی۔ اب وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو بیت ذکر ہے، اس کو مسجد کہنا بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، خلاف قانون ہے۔ تو ان کو اس کا جو بیت ذکر تھا اس پہ مینار لگے ہوئے تھے پرانے، حالانکہ اس پہ مینار لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آئین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی شرعی بات نہیں، آئین کی بات بتا رہا ہوں، دستور کی بات بتا رہا ہوں کہ قادیانیوں کا جو عبادت گاہ ہے اس پر مینار بنانا ناجائز ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن وہاں ہمارے ایک جیالے نے، ایک حضور کے سچے غلام نے وہ مینار توڑ دیے، وہ توڑے تو اس کے خلاف پرچہ ہو گیا۔ اندازہ کریں اس اسلامی ریاست میں اس کے خلاف پرچہ ہو گیا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جب پتہ چلا تو جماعت اہل سنت اور دیگر تنظیموں کے لوگ وہاں گئے اور ڈی سی او سے اس سے ملے، تو اس نے کہا، وہ کچھ غیرت مند آدمی تھا، اس نے کہا جی میں کرتا ہوں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اس کو رہا کر کے پرچہ ختم کر دے گا۔ اس ڈی سی کا تبادلہ چند منٹوں میں ہو گیا۔ یہ میں آپ چند دنوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کتنے طاقتور ہیں اور کتنے ان کے پیچھے لمبے ان کے ہاتھ ہیں کہ فوراً اس ڈی سی کا تبادلہ ہو جاتا ہے، وہ آگے کچھ کر نہیں سکا۔ تو یہ میرے دوستوں میں کیا بتاؤں، دکھ کے اظہار کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہسپتال پر یہ ظالم اور یہ بربریت کا یہ شاہکار جو اسرائیل ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے ہسپتال پر، دنیا کی تاریخ میں کہیں ہسپتال میں تو اس طرح بمباری نہیں ہوتی۔ میرے دوست 1000 سے زیادہ وہاں شہید ہو گئے، اور اب تصویریں دیکھیں، میں تو میرے پاس وقت نہیں، لیکن لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کتنی دردناک تصویریں ہیں، اتنی الفناک تصویریں ہیں، بچے ہیں، معصوم ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، سخت زخمی ہیں، اور شہداء کی لاشیں انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کریں گے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے تو ہم نہیں کرنا ہے۔ اور یہ میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ ہمارے سیاسی قائد ہیں، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کی یہ جانشین ہے۔ تو ان کے پر بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جانشین حضور غزالی زمان، جانشین حضور غزالی زمان۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم قادیانوں کو اور یہ یہودیوں کو برا بلا کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔
اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا کوئی دیا جلانا ہوگا، اپنے حصے کا کوئی دیا جلانا ہوگا۔ اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کی کیا بے غیرتی کا میں کیا بتاؤں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بیچ کر ملک کو کھا گئے ہیں، یہ اس ملک کو کھا گئے ہیں، اور ان کا تو یہ حال ہے کہ رتوں پہ بسنا چلا، رتوں پہ بسنا چلا ورنہ یہ وطن والے، رتوں پہ بسنا چلا ورنہ یہ وطن والے ہوائیں بیچتے، ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے، ہوائیں بیچتے نیلام رنگ و بو کرتے۔ تو میرے دوستو، یہ اب میں عرض کروں گا صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں کہ تھنک ٹینک بنائیں، اکٹھا کریں لوگوں کو، اور ایک ایسا لائے عمل طے کریں کہ ادھر سہمیت کا مقابلہ بھی ہم نے کرنا ہے، یہ پی ڈی ایم والے نہیں کریں گے میرے دوستو، مقابلہ سہمیت کا اہل سنت کے غلام کریں گے، حضور کے غلام کریں گے۔ تو ہم یہ پروگرام بنائیں وہاں کے لیے بھی، اور یہ قادیانیت جو ہمارے سر پر مسلط ہے، یعنی ان کو کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا، اور پھر بھی ان کے اتنی طاقت ہے، اتنی سپورٹ ہے آرمی کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، ہر طرف سے۔ اس کو ہمیں سوچ سمجھ کے وہ قدم اٹھانا پڑے گا، اور ویسے تقریروں سے، باتوں سے، جلوس سے، جلسے سے کام نہیں ہوگا، یہ ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا۔ اور صاحبزاد صاحب چونکہ ہماری جماعت کے سربراہ ہیں جمہوریت پاکستان کے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ صاحبزاد صاحب بڑے باصلاحیت ہیں، اور ان کا